बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। यानी कि आज है दिन जुमे का और 18 अगस्त है और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई वही हुआ जिसका खदशा था, इम्कान था, या क्या कहें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी यूँ करके जी हाथ उठा दिए, कहा जी ये 90 दिन भी जो है ना, जिसमें आपने असम्बली थोड़ा सा पहले तहलील कर दी, ये सोच के कि फिर अब इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को एम्पल टाइम मिल जाएगा, दैट इज़ 90 डेज़। अदरवाइज़ अगर अपने टाइम पे असम्बली जाती तो फिर 60 दिन का टाइम मिलता। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने यह फरमा दिया है कि चूँकि हल्का बंदियाँ होंगी तो ऐसे में तो मुमकिन ही नहीं है 90 दिन में इलेक्शंस कराना। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक जानिब आईन पाकिस्तान है और दूसरी जानिब कानून है जो कि पास हो चुका है। अच्छा, एक फैक्टर वो रहा जो कि हमने आपको बताया था, कल हल्फ बर्दारी हुई वज़रा की केयर टेकर सेटअप में, और अब आप देखिए कि किस तरीके से ये अपने काम बजा लाते हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ता है उनके आने से, और किस तरीके से मामलाते हुकूमत अब चलेंगे, क्योंकि मामलाते ज़िंदगी आवाम के हैं, वो उसी तरह से चलते रहेंगे। कल एक और चीज़ देखने में आई कि जो कि गैर मुल्की सफ़ीर, नॉर्मली उनको इनवाइट किया जाता है इस तरह के इवेंट्स में, लेकिन कल किसी की दिलचस्पी नहीं देखने में आई बिकॉज ऑफ द रीज़न वो जड़ांवाला वाला जो इंसिडेंट था, तो सबकी तवज्जो उधर मरकूज़ थी, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल आइंदा इंतखाबात के हवाले से सबकी दिलचस्पी इसमें है कि होना चाहिए। तो और भी काफ़ी चीज़ें जी जो शामिल करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं टॉप स्टोरी से। इलेक्शन के लिए इंतजार फरमाइए, आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान। 4 माह का वक्त लगेगा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात आईनी तौर पर जरूरी हैं। आम इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदी आईनी जरूरत नहीं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। शहर का निजाम दरहम भरम करने वाले और गटर के ढक्कन चुराने वाले नशेइयों के खिलाफ एक्शन के बजाय मेयर कराची मसाइल की निशानदेही करने वालों पर बरस पड़े। और सक्खर में खसरा का जानलेवा मर्ज फिर बेकाबू, 6 बच्चों को मौत मां की गोद से छीन ले गई। कई बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं। अच्छा जी, शुरू में मैंने तस्करा कर दिया था, आपको बता दिया था कि भाई क्या हो रहा है। तो आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, बता दिया तो बता दिया, नहीं हो सकते। और नई जो मरदमशुमारी हुई थी, उसकी जो डिजिटल मरदमशुमारी थी, उसकी बुनियाद पर अब हो ये रहा है कि हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया, तो उसमें लगेंगे 4 महीने। 4 महीने होते हैं 120 दिन। इसका मतलब है 90 दिन की जो मुद्दत है वो नहीं, उसका पास नहीं रखा जा सकेगा, जो कि आईन पाकिस्तान कहता है, और अब इसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये जो प्रेसिडेंस है ये किस तरह से रहेगा, ये दैट नीड्स टू बी सीन। कि ज़ाहिर है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक क्यों नहीं हो रहे, तो अब हो नहीं रहे तो उसके इम्कानात और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये भी देखना होगा। अब बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी, और फिर इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान तो कर दिया और उस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया है, और पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी साहब, कहते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात आईनी तौर पर ज़रूरी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के तहत आम इंतखाबात का इनेकाद चाहती है और ये आइनी ज़रूरत नहीं है कि नई हल्का बंदियाँ की जाएँ। तो क्या कहा, ज़रा देखिए पहले। ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में है इलेक्शंस होने चाहिए। डिलिमिटेशन आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप इलेक्शन को मुलतवी करें। और 4 महीने अगर काम है तो आप उसको, अगर ये भी आप चाहते हैं कि जी बिल्कुल हो जानी चाहिए और बहुत फ़र्ज है, तो आप स्टाफ बढ़ा दें, उसको डे नाइट काम कर लें, उसको महीने 1.5-2 में कर लें। कुछ दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, इसलिए हम पहले ही अपनी इत्तेहादी जमात से कह रहे थे कि 60 दिन में इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा नहीं, हम 90 दिन में जाना चाहते हैं। हमने कहा चलो 90 दिन भी काबिल कबूल है। तो चलें जी, सुन लिया आपने कि फैसल करीम कुंडी साहब ने क्या कहा। तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया, क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर कंवर दिलशाद साहब दी एक्सपर्ट इज विद अस, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी आवाज आप तक पहुंची है मेरी? जी आवाज आ रही है। ओके, माशाल्लाह, शुरू करें आप। अच्छा जी, मैं शुरू करता हूं बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह के बाबरकत नाम से। सवाल मेरा आपसे ये है कि कहा यह जाता है कि चीजें आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, और हम हमेशा एक नजर से इस जुमले को देखते हैं, लेकिन आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए।
جو قانون پچھلی حکومت پاس کر کے گئی ہے وہ کہتی ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے اگر میں حوالہ دوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ 90 دن کے بعد یہ حلقہ بندیاں ضروری ہیں. تو اس میں آئین اور قانون آئی ٹو آئی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے اس سچویشن میں؟ اصولی طور پر چیف الیکشن کمیشن کی کل ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے اچھا، 2-2.5 بھی گھنٹے زیادہ ملاقات ہوئی ہے. اوکے. اس میں تمام جو آئینی اور قانونی اور سائیڈ افیکٹ کے بارے میں ظاہر ہے وہ تمام گفتگو ہوگی کہ 2 گھنٹے کی ملاقات بڑی طویل ہوتی ہے. دونوں آئینی ادارے کے سربراہ ہیں. اس میں لازمی بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے آئین کے آرٹیکل 51(3) کے تحت بھی بات کی ہوگی اور آئین کے آرٹیکل 51 کے سیکشن 5 کے تحت بھی بات کی ہوگی. اور ساتھ ہی انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل کی تمام روزات ان کے غلط نوٹیفکیشن وہ بھی ان کو پیش کی ہوں گے. اور اس کے آگے اگر چلے تو ہمارا آئین کا آرٹیکل 218(3) ہے, اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے جس میں الیکشن کمیشن کو اختیارات ہے کہ وہ انتخابات کی جو ہے وہ مقررہ وقت پر کروائے اور شفاف انتخابات کی ضمانت دے. اور اس کے ساتھ ہم آگے چلیں تو پھر آرٹیکل جو سب سے بڑا امپورٹنٹ آئین کا آرٹیکل 224 ہے اور 224 کا جو اے ہے اور 224 کا 2 ہے اس کے نیچے, اس میں بھی تمام ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ جو ہی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں تو الیکشن قبل از وقت ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن میں انتخابات کروائیں, اگر مقررہ وقت پر ڈیزالو ہو تو 60 دن میں انتخابات کروائیں. یہ ساری ڈیٹیل دی ہے. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تمام رول ریگولیشن ان کا ٹرم اور ریفرنس سارا اس میں ذکر ہے. تو یہ تمام باتیں چیف الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات میں گفتگو کی ہے. اور جو وہاں سے جو گفتگو کرنے کے بعد وہ تشریف لائے الیکشن کے پاکستان میں تو انہوں نے حلقہ بندیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا, پورا شیڈول جاری کر دیا جس میں 14 دسمبر کو لاسٹ ڈیٹ رکھی ہے کہ ہم حلقہ بندیوں کا نوٹیفکیشن جو ہے کر دیں گے. تو یہ تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بظاہر دونوں آئینی سربراہوں کی مشاورت سے ہی یہ انہوں نے حلقہ بندیوں کا نوٹیفکیشن جاری کیا. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی ایک بڑی اہم آئینی پٹیشن آرٹیکل 184 نمبر 3 کے تحت سپریم کورٹ میں دائر کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ بدنیتی پر ہے. اور انہوں نے ایٹ دی 11th آور جبکہ 3 دن رہ گئے تھے اسمبلی ڈیزالو ہونے میں تو انہوں نے یہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا اور یہ انہوں نے نوٹیفکیشن کیا. ہاں وہ بھی زیر سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چیف الیکشن کمیشن کی ملاقات بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے بس میں نہیں رہا. یہ تو اب جو سپریم کورٹ میں جو درخواست جمع ہوں گے تو وہ آئین کے آرٹیکل 51 کا سب سیکشن 5 بھی دیکھیں گے, 3 بھی دیکھیں گے اور آرٹیکل 224 کو بھی مد نظر رکھیں گے. اچھا, ایک اور چیز بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ 90 دن کا ویسے تو عرصہ ہے نا ایک نگراں حکومت کا, اس کے بعد کیا اس کو کوئی عدالتی کور چاہیے ہوگا اس حکومت کو اس سیٹ اپ کو کنٹینیو رہنے کے لیے اگر الیکشنز نہیں ہوتے؟ کیونکہ حلقہ بندیاں کرانا نہ کرانا وہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے نا, لیکن نگراں حکومت کا قائم رہنا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. نہیں, یہ تو آئین سے متصادم ہو گیا سارا کچھ ہے نا. اس میں جو وہ اس لیے آئین سے متصادم بھی ہو رہا ہے, متوازن ہو گیا. ہم متصادم کا لفظ استعمال ہم نہیں کرتے, ہم یہ کہیں گے کہ یہ پیرل چل رہا ہے. آرٹیکل 51 بھی آئین کا آئین ہے, آرٹیکل ہے, کوئی ایکٹ تو نہیں ہے, آئین ہے. اور اس کے بعد آپ کا آرٹیکل جو ہے 224 وہ بھی آئین ہے, اس میں بھی لکھا ہے 90 دن میں انتخابات کروائیں. اور آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ جی آپ حلقہ بندیاں کروائیں اگر نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے. یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کر سکتے, اختیارات ہیں وہ بڑی ہائی سپر پاکستان کی آئین کی انٹرپریٹیشن بھی انہوں نے ماضی میں بھی کی ہے, رہنمائی بھی دی ہے. اب وہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو نوٹیفکیشن کیا ہے مشترکہ مفادات کونسل کی سفارشات پر جو حتمی رزلٹ کے بارے میں, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دیتی ہے, اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس نوٹیفکیشن کو جو وفاقی حکومت نے جاری کیا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے بعد وہ اگر کالعدم قرار دے دیتی ہے پھر حلقہ بندی نہیں ہوگی, پھر پرانی حلقہ بندی میں انتخابات ہو جائیں گے. یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گا. اور اس میں کوئی باقی نگران گورنمنٹ کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. نگران گورنمنٹ تو روٹین کے کام کرتی رہے گی. پالیسی میٹر پہ تو نگران حکومت کی کوئی اختیارات ہی نہیں ہے. ان کے تو میں خود پنجاب میں وزارت قانون اور پارلیمانی افیئر میرے پاس ہے, میں پنجاب گورنمنٹ کا باقاعدہ کیبنٹ کا حصہ ہوں, لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ایز اے فیڈرل سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان میں صاحب کا میرا تجربہ ہے, وہ میں اس کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ یہ سارا فیصلہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے.
اور لیکن نگران حکومت اپنا روٹین کام کرتی رہے گی. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان احکامات دیتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی حلقہ بندیاں آپ سائڈ پہ رکھیں, آپ الیکشن کروا دیں, تو وہ ظاہر الیکشن کمیشن پابند ہوگا اس معاملے پہ عمل کرنے پہ؟ کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ ایسا کہتی ہے, کیونکہ تحریک انصاف ہو سکتا ہے کہ آج اپنی پٹیشن لے کے اس سے متعلق جائے, تو اگر سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی آپ حلقہ بندیاں سائڈ پر کر دیں, تو آئین کی انٹرپریٹیشن کے تحت ان کو یہ اختیار حاصل ہے یہ کہنے کا, اور پھر الیکشن کمیشن پابند ہوگا یہ کرنے کا؟ الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا پابند ہوگا. اوکے, وہ انہوں نے آئین کی انٹرپریٹیشن دی ہے, اور ماضی میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے بڑے آئینی بحران سے بچایا, اور انہوں نے بڑی اچھی انٹرپریٹیشن دے کر پاکستان کو جمہوریت کی راہ پہ کھڑا کر دیا. یہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت بڑا جاتا ہے کریڈٹ. تو اب اس لحاظ سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام صورتحال کو دیکھنا ہے, 90 دن میں بھی دیکھنا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی روٹین کام کو بھی دیکھنے ہیں. ابھی جو جاتے جاتے انہوں نے کہا ہے کہ جی سیکشن 230 میں تبدیلی کی ہے اور ترمیم کی ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے پالیسی ساتھ کر سکتی ہے مالک, وہ بھی اس کے اوپر بھی فیصلہ کر سکتی ہے. اچھا, ایک چیز بڑی دلچسپ ہے, یہ آپ نے اچھا ہائی لائٹ کیا, کیونکہ ہم وہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو نگراں حکومتیں اور نارملی آتی ہیں وہ آتی ہیں کہ وہ الیکشن کرائیں اور اس کے اندر فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں. یہاں پر جو ٹی وی پہ اور ادھر میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے معیشت کو استحکام بخش سکتے ہیں, یعنی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ وہ معاشی استحکام کے لیے کام کرے, ظاہر ہے وہ ایک کنٹینیوٹی تو ہوتی ہے, لیکن پریسائسلی ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئی تھنک کیا اس پہ ہم توجہ دے رہے ہیں؟ نہیں, میں پنجاب گورنمنٹ کے حد تک تو میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ وہ انہوں نے کبھی کسی معاملے میں معاشی لحاظ سے کوئی بات نہیں, فیڈرل لیول پہ سر, فیڈرل لیول کی بات کروں میں. ہاں, وہ کے پی کے وہ کرتے رہے, کے پی کے تو گورنمنٹ بھی الیکشن کمیشن نے سب کو برطرف کر دیا, تمام وزراء کو مستعفی کروا دیا. لیکن یہاں تو صرف ہاسپٹل کی وزٹ ہو رہی ہے, یا جہاں ماضی کے جو تمام جو کنسٹرکشن کام ہو رہے تھے ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا. وہ آئین کا آرٹیکل 224 اجازت دیتا ہے کہ جو آپ کے جو ماضی کے جو آن پائپ لائن پر جو کام چل رہا ہے اس کو آپ پایا تکمیل تک پہنچائیں. انہوں نے کوئی نئی پالیسی نہیں بنائی, انہوں نے اسی پر چلتے رہے, ہاسپٹل کے وزٹ کر رہے ہیں, سیکریٹریٹ کا وزٹ کر رہے ہیں, اور معاملہ آرڈر کو صورتحال کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور گڈ گورننس کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو پنجاب گورنمنٹ اپنی گڈ گورننس کی طرف جا رہی ہے. باقی ہمیں کے پی کا تو معاملہ الیکشن کمیشن ایکشن لے لیا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ قمر دلشاد صاحب فور بینگ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. جی, اب خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پہ ڈسڈین شو کیا گیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے اس چیز کو. تو بات کر لیتے ہیں سینئر رہنما جی پاکستان پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم نیر بخاری صاحب, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ کیا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں بیسکلی ایک کوشچن میرے ذہن میں تھا, وہ یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کے مطابق, یعنی کہ ون سینٹنس ون لائن, لیکن یہاں پر تو لگ رہا ہے کہ قانون کچھ اور کہہ رہا ہے اور آئین پاکستان تو ظاہر ہے کہ کچھ اور بیان فرما رہا ہے. یور کامنٹ سر. شکریہ, وعلیکم السلام. اوبیسلی اگر آپ آئین کو دیکھیں تو اس میں تو جو پروویژنز ہیں بڑی واضح ہیں کہ ریزولوشن پہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے, جو آرٹیکل 224 کہتا ہے. اس میں آرٹیکل 51 بھی ریلیونٹ ضرور ہے, لیکن آرٹیکل 51 کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہ تو ایلوکیشن آف سیٹس آن دی بیسس آف پاپولیشن, وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے, اور جو لاسٹ آفیشلی پبلش سینسس ہوگا اس پہ ایلوکیشن ہوگی. سو پریزنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاپولیشن ہے اس کی سیٹس ایلوکیٹ ہوئی ہیں وہ پچھلے سینسس پہ ہیں, اور اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے. پارلیمنٹ آج ایگزسٹنس میں نہیں ہے, اور اگر جو نیا سینسس ہے تو اس نئے سینسس کو آپ بروئے کار نہیں لا سکتے, کیونکہ آپ اس سٹیج پہ ایلوکیشن جو ہیں اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. نہ آپ کوئی سیٹ ایڈ کر سکتے ہیں, نہ آپ کوئی کسی سے وڈرا کر سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی یہ پروویژن ہے کہ آرٹیکل 51 کے نیچے کہ صرف پاپولیشن کی بیسس پہ سیٹیں الوکیٹ ہوگی. وہ آلریڈی الوکیٹڈ ہے, لاسٹ پریسیڈنگ ہے, لیکن ابھی یہ دیکھنا پڑے گا آیا یہ جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اس نے جو سینسس کیا اس کی کیا حیثیت ہے, وہ بھی کوشچن ریز ہوا ہوا ہے بیفور. ظاہر ہے بلاول صاحب نے بھی آئی ریممبر کہ جب یہ ہو رہا تھا انہوں نے کہا میں وزیر خارجہ اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سینسس اس وقت چل رہا ہے, اور اس کے طریقہ کار اور پھر اس کی افادیت پر بھی سوال اٹھے تھے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا.
ہمیں تو اس سے پہلے فارمز وغیرہ کی عادت تھی نا کہ پورے پرچے بھرنے پڑتے تھے اور ساری چیزیں ہوتی تھی, لوگ آتے تھے اور بات ہوتی تھی. یہ تو ڈیجیٹلی تھوڑا سا ڈفرینٹ لگا, لیکن ویلیڈیٹی کیا ہے یہ بھی بڑا دیکھنا ہوگا اس پہ. نہیں, اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جب ٹرم پوری ہو رہی تھی, یہ تو دیکھا نا انہوں نے ٹیکنیکلی ایک بینیفٹ لیا 30 days کا ڈیزولوشن کا, اور جو ڈیزولوشن کی پروویژن ہے اس میں 90 days اس لیے تھا, جو کنسیپٹ تھا, جو اسپرٹ تھی کہ ابرپٹلی جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں تو الیکشن کمیشن کو 90 days میسر ہو جائیں یا پولیٹیکل پارٹیز کو ہو جائے. جب ٹرم پوری ہو رہی ہو تو آبویسلی الیکشن کمیشن بھی پریپیئر ہوتا ہے اس فورتھ کمنگ الیکشن کے لیے, اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں. آپ 2-3 دن پہلے ڈیزالو کر دیں تو اونلی ٹیک بینیفٹ آف اس پروویژن کا نا 224 کا. تو یہ اس سٹیج پہ آ کے سینسس کو آفیشلی پبلش کرنا, تو ان کو احساس ہونا چاہیے تھا اس کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہوگی. ڈی لمیٹیشن کا جو لا ہے نا, وہ آئین میں تو یہ بات نہیں ہے, صرف الیکشن ایکٹ کی سیکشن 17 کہتی ہے کہ نیا جو سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ ڈی لمیٹیشن ہوگی. لیکن یہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا نا, وہ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن از سپریم لا. سپریم لا ہے, اور ایک کے لیے آپ کو 2/3 کی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, دوسرے کے لیے آپ سمپل ایک بل پاس کرا دیں تو اللہ اللہ ایکٹ پاس کرا دیں, اللہ اللہ خیر صلاح. اٹس کوائٹ ڈفرینٹ. تو وہ جو ابھی یہ انہوں نے کیا ہے, یہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی نہیں کیا الیکشن کمیشن, ظاہر ہے یہ انہوں نے ایکٹ اپون کیا انڈر دی الیکشن ایکٹ آف 2017. اس کی سیکشن 17 کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا نیر صاحب, ویسے ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اس صورتحال میں ہو از ٹو بلیم. مطلب ایک وقت تھا کہ جب حکومت تھی پی ڈی ایم کی تو اس وقت کافی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی یہ لوگ نہیں چاہتے, اور پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اینڈ پیپلز پارٹی ایٹسٹرا یہ لوگ نہیں چاہتے. اب ہو از ٹو بلیم فار دیٹ؟ اگر کچھ جماعتیں کہیں کہ جی الیکشن نہیں ہو رہی, آپ کی جماعت کی جانب سے بھی ریزرویشن آ رہی ہے, تو الیکشن کمیشن ہی ادارہ ہے جس کے اوپر ابھی سوال اٹھیں گے آپ کی نظر میں؟ لیکن الیکشن کمیشن کو ایک آبسٹیکل ضرور ہے. اس آبسٹیکل کو اب جو ریموول ہے وہ اب کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے, وہ آبسٹیکل ہے کہ لا تو ایگزسٹ کرتا ہے, آلدو کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن نہیں ہے, الیکشن ایکٹ میں موجود ہے, اور الیکشن ایکٹ جو ہے یہ سبارڈینیٹ لا ہے ایگزیکٹلی ٹو دی کانسٹیٹیوشن. معاملہ سب جوڈس ہے ابھی, تو اس پہ کلیئرٹی میرا خیال ہے سپریم کورٹ ضرور دے گی کہ کانسٹیٹیوشن اوور رائڈ کرتا ہے باقی تمام لیجسلیشن کو. میں جو یہ سمجھ پا رہا ہوں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے نا کہ یہ اس سے پہلے بیسکلی امپریشن اور آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. یہ جب یہ سارا فیصلہ ہوا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے اعلان کیا گیا, اس سے پہلے ان کی 2 سے 2.5 گھنٹے کی بتایا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات بھی ہوئی, اور ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کا کیا سٹینس ہوتا ہے الیکشن کے حوالے سے, آئین کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, وہ سب کے سامنے ہے. تو اس سے امپریشن کیا گیا اس ملاقات کے بعد, ان کے یہ اعلان جو کیا گیا, کیا امپریشن کیا آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا یہ ملاقات مناسب نہیں تھی. جب آلریڈی پٹیشن ایک موو ہو چکی تھی تو یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی. چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بالکل میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ ایک معاملہ سب جوڈس ہے, اور سب جوڈس ہی سپریم کورٹ میں. اگر پٹیشن موو نہ ہوئی ہوتی تو کنسلٹیشن ہوتی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, دونوں ہیڈز ہیں ان کے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ملاقات مناسب نہیں تھی, کیونکہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں سب جوڈس تھا تو یہ مناسب نہیں تھا. چلیں تھینک یو سو مچ نیر بخاری صاحب, بڑے صبح آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ سے بڑی اچھی مفید گفتگو رہی. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ جسٹ امیجن کہ اس وقت صورتحال وہی ہو گئی ہے جس کے کئی حلقوں میں خدشے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ الیکشنز جو ہیں وہ نومبر میں بھی نہیں ہونے. اب کیسے نہیں ہونے, تو اس کے لیے دیر از اے پلان ناؤ, جو کہ الیکشن کمیشن نے اس کی جانب اشارہ بھی کر دیا ہے. تو اب کہاں معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے فی الوقت مارچ تک, اور جو آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ نگراں حکومت کے اختیارات میں توسیع سے متعلق, اس پہ بھی چیزیں کلیئر آ گئی. اچھا اب ذرا ایک خبر, اور شہر قائد جو کہ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, جہاں پر آپ دیکھیں منی پاکستان ہے, تمام ملک کے کونے کونے سے مختلف لوگ آ کے یہاں پر بستے ہیں اور اپنا روزگار یہاں سے ان کو ملتا ہے. یہاں پر مسئلہ ہے ایک وہ ہے گٹر کے ڈھکنوں کا, وہاں پر انڈر پاسز پلوں کے سریے چوری ہونے کا.
कल हमारे साथ मौजूद थे हाफिज नईमुर रहमान साहब। उन्होंने कहा कि शहर भर में तकरीबन 20 से 30 हज़ार गटर ऐसे हैं जिनके ढक्कन मौजूद नहीं हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। कभी बाइक सवार गिर जाते हैं, कभी पैदल चलने वाले, जाहिर है कि हर कोई अपनी फिक्र में जा रहा होता है। मासूम बच्चे खेलते खेलते, जश्न आज़ादी जिस दिन मनाया जा रहा था उस दिन 3 साल का नौमान पूरे आप देखें कि एक तरह से लिबास में कौमी परचम जिस पे थे और पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के जो बच्चे खूबसूरत लिबास पहनते हैं वो पहन के वो बच्चा बाहर निकला और ऐसे में अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा। तो ये कहाँ अपना लहू तलाश करें अवाम। जस्ट इमेजिन कि कितनी परेशानी। अब ये जो नशा माफिया है बेसिकली, ये जो नशेई हैं शहर के तूल अर्ज़ में, ये बेसिकली मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं ऐसे सारे सिलसिले में और इन्वॉल्व होते हैं। और फिर ये है कि मेयर कराची से जब इससे मुतालिक शिकवा किया गया तो उन्होंने जी इस पर मीडिया से कहा कि जी वीडियो बना के आप लोग डाल देते हैं। तो इसी से मुतालिक एक रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको पहले ज़रा वो दिखाते हैं। तो आप देख लें कि कई तरह के नशे यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पुलों के नीचे पाए जाते हैं और अब तो स्कूलों कॉलेजेस में भी जिस तरह से नशा पहुँच गया है तो अल्लाह ही रहम फरमाए पाकिस्तान के हाल पे। जस्ट इमेजिन कि कोई इलीट्स में से कोई बच्चा उठ के आपको नजर आए कोई गटर का ढक्कन उठाता हुआ, तो कैसा अफसोसनाक सूरत हाल वो भी होगी। किसकी जिम्मेदारी है कि जो ढक्कन हैं गटर के उन पे नज़र रखे, उसको रोके? क्या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, किसी और महकमे की जिम्मेदारी है? ज़रा जान लेते हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्लाह मुराद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सलमान साहब। ये जाहिर है कि आपके लिए भी बड़ा कंसर्निंग होगा कि शहर भर में जब गुजरते हैं बड़ा एक नेगेटिव सा इमेज जाता है। और चलें, एक तो चीज़ ये है कि किसी की जान अगर ना जाए ना तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है। प्रॉपर्टी का नुकसान अपनी जगह है, आपकी गाड़ियाँ डैमेज होती हैं, बाइक्स वाले इसमें गिर जाते हैं, फिर अब मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं, शहरी अपनी जानों से जा रहे हैं। कौन देखेगा, कौन रोकेगा, ये बताइए। देखिए, ये वाकया जो पेश आया, बच्चा मेनोल के अंदर गिरकर बड़ा सदमा हुआ और बड़ा दिली अफसोस हुआ है। और मैं वहाँ ऑन द स्पॉट उनके, जब ये इत्तला मुझे मिली तो मैं ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँचा, उनके लवाकिन के पास वालिदैन से मुलाकात की। आपका इलाका वाकया पेश जी मलीर का एरिया है। अच्छा। और मेमन गोट UC7 मेमन गोट, अच्छा। वहाँ कोई मेनोल कवर लगा हुआ था और किसी ने कोई एजेंसी या मवाली तोड़ कर ले गए थे, तो चोरी कर ले गए थे। आपको पता है कि इदारे तो काम करते, लगवा भी देते, हैवी ट्रक भी गुजर जाती है, फिर इतना मिलने पर दोबारा रख देते। मगर एक इश्यूज है और इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करें कि इस मसले पर कोई अच्छी सी राय अमल बना के, ताकि मैं शहरियों से भी इल्तमास करता हूँ कि कहीं आपको कोई नज़र आए, अगर हम सेल्फियाँ वीडियो व्यूज़ बढ़ाने के लिए बना देते कि कोई ग्रिल चोरी कर रहा है, अगर उसी वक्त हम 15 पर इतला दें, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला दें, तो बर वक्त कार्रवाई हो सकती है। तो हमारी कोशिश है कि इस पर सख्ती की जाए। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, ये जो लीनियंसी होती है ना, अगर पुलिस को बुला भी लें तो इनको पकड़ता कोई नहीं है, कोई नहीं लेके जाता। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर महकमे के अपने एहलकार होते हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड या जो भी इलाका हो, जो भी महकमा वहाँ पर उसकी निगरानी करो, उनके सुपरवाइजर वगैरह, उनका काम ही होता है, उनको तनख्वाहें इसीलिए दी जाती हैं कि वो नज़र रखें कि हो क्या रहा है। और ये फॉरेन रिप्लेसमेंट तो पाकिस्तान में कभी भी ऐसे नहीं होती, महीनों महीने ढक्कन वगैरह नहीं मिलते। शहरियों का काम, जो एक जाहिर है कि हर कोई शहरियों को या फिर मीडिया को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करने की कोशिश करता है। अलमिया हमारा यही है कि हमसे कोई शिकवा करे तो हम कहते हैं कि जी तुम अपना काम क्या कर रहे हो। अब जो वो बेसिकली काम कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क ऑन इट। तो बजाय शिकवा करने के, तो मुर्तज़ा साहब तो हमें नहीं मिले, हमने कहा आपसे ही शिकवा कर लें इस पर। शिकवा नहीं, हम इस चीज़ आपने पॉइंट हाईलाइट किया और इस पर हम अमल कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। आप हमारे जो अच्छे इक़दाम हैं उनकी भी हाईलाइट किए जाए, जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, उस पर भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। हम तनकीद बराए तामीर की इस्लाह के लिए होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम तनकीद से घबराते नहीं है, इससे हम और हमारे अज़म पुख्ता होते हैं और हम मज़ीद मुतरक और काम करने के लिए हमारी संजीदगी है आवाम की खिदमत करना। जिस मनसब के लिए हमें आवाम ने मुंतखब किया है और हमारे चेयरमैन ने हम पर एतमाद कर इस कराची शहर की जिम्मेदारी दी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये है कि कोई विलिंग हो, लेकिन हम एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि कम से कम हमारा ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये मकसद कतन तनकीद नहीं, बल्कि हम चाहते हैं निशानदेही करें।
کوئی ایسا آپ نے سیٹ اپ سوچا ہے کہ آپ اپنی، کیونکہ شہر بہت پھیلا ہوا ہے، کل حافظ نیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے ایک ایسٹیمیٹڈ کہا کہ کم از کم شہر بھر کی اگر بات کی انہوں نے کہ 20 سے 30 ہزار گٹر ایسے ہیں جن پر ڈھکن موجود نہیں ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ نمبر میں کچھ آگے پیچھے ہو، لیکن آپ کی اپنی اطلاعات اس سے متعلق، کیونکہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ چلو جی تھوڑا سے فیکٹس اینڈ فگرز منگوا کہ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر نہیں ہے. کچھ آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں کراچی شہر میں بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں مینولز کورز کی شارٹیج تھی، مگر آج ہم میئر صاحب اور میں 11 بجے تمام کراچی کے چیئرمینس جو ہمارے پارٹی کے ہو، پی ٹی آئی کے ہو، جماعت اسلامی کے ہو، ان کو آج بلا کر ایک میگزین بنا دیا ہے اور ان کو ہم پرووائڈ کریں گے کراچی واٹر بورڈ کے تحت. ان کو جہاں بھی مینولز کورز نہیں ہے یا مینول کے ڈھکنے نہیں ہیں ان کو ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں اور ان آفیسروں کو ماتحت کر رہے ہیں چیئرمین یونین کونسل کے، تاکہ وہ ان سے کوارڈینیشن میں رہیں، کوئی ایسا واقعہ مزید آگے پیش نہ آئے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، یہ صدمہ، یہ بچہ ہم سب کا بچہ ہے، ہمیں جتنی تکلیف ان کے گھر والوں کو ہوئی ہے اتنی تکلیف ہمیں بھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو مینٹین کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس شہر میں ہماری نیت کام کرنے کی ہے، ہم کہتے ہیں آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں. یہ شہر ہم سب کا ہے، جتنا ذمہ داری مرتضیٰ صاحب کی ہے، میری ہے، اتنی تمام دوسرے. اچھا سلمان صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ کوئی بیسکلی جو نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں نا اخبارات میں ادھر ادھر سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو پہ نہ کسی کی ایکسیس ہوتی ہے، نہ کوئی نمبرز پہ کوئی رابطہ کرتا ہے. سلمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ تو بہرحال آپ اگر دیکھیں ٹی وی پہ، بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد، آ گئے جی. میں نے کہا وہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے کام کے بندے سے نمبر مانگنے جاؤ تو آگے سے رابطہ ہی منقطع ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی یہی ہونے والا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایسا گروپ، واٹس ایپ گروپ ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ایکسیسیبلٹی ہو کہ کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہوا دیکھیں یا میں دیکھوں. خیر میں تو نمبر آپ کا ڈھونڈ لوں گا، لیکن عوام اگر دیکھیں تو کوئی واٹس ایپ گروپ یا کوئی ایسی چیز جو انیشیٹو ایسا ہو تاکہ شہر کی بہتری کے لیے وہاں پر کوئی ویڈیو بھی بھیجی جا سکے تاکہ آپ نشاندہی کر کے ان لوگوں تک پہنچ بھی سکیں اور اس علاقے میں اگر ڈھکن وغیرہ کوئی مسنگ ہے وہ لگوا سکیں. دیکھیں ہمارے ممبرس کے بھی گروپ بنے ہوئے، کے ایم سی کے جو ممبرس ہیں ان کی آفیسرس کے الگ بنے ہوئے، اور میرا اپنا نمبر میں ہر ان نون ہو یا سیو ہو میں سب کے کال اٹینڈ کرتا ہوں. آپ مجھے بھی بھیج سکتے ہیں، میرے پرسنل نمبر پہ شہری بھیج سکتے ہیں اور نشاندہی کریں، ان پر فوری ایکشن لیا جائے گا. چلیں جی، لیٹس ہوپ سو. تھینک یو سو مچ. سلمان عبداللہ مراد ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈپٹی میئر کراچی، اور وہ یہ پلیج کرتے ہیں کہ جی نشاندہی کریں جی، ہم کیوں نہیں ڈھونڈیں گے اور گٹر کے ڈھکن بھی لگوائیں گے. آج 11 بجے یعنی کہ اب سے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اور میئر صاحب مرتضیٰ صاحب نکلیں گے باہر. تو پیوستہ رہے شجر سے، امیدیں باہر رکھ. ویل ٹیک اے بریک ہے. خیر مقدم کرتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کی صحت سے متعلق کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کام یہاں پر ہوتا نہیں ہے. سندھ کے دیہی علاقے وبائی امراض کا گڑھ بننے لگے. اچھا صرف دیہی علاقوں کی میں بات نہیں کروں گا، جو شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے. سکھر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر خسرہ جو ہے یعنی کہ میزلز ہے وہ وبائی شکل اختیار کر گیا ہے، اور ایک اور بچہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، جس کے بعد جو اموات ہیں ان کی تعداد ہو گئی ہے 6 درجنوں بچے ابھی اس مرض سے متاثر بھی ہیں. اب ڈی ایچ او کا یہ کہنا ہے یعنی کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کہ جی متاثرہ علاقے میں ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور 100 سے زائد بچوں کو حفاظتی ویکسین بھی لگائی جا چکی ہے، لیکن ونس اٹ از آن تو اس کے بعد آپ حفاظتی ویکسین لگائیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ میرے خیال میں اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. پھر بچوں کے خون کے نمونے بھی لیبارٹریز وغیرہ میں بھجوا دیے گئے ہیں. اچھا کیوں پھیلتا ہے یہ مرض، پریسائسلی میزلز کے حوالے سے بات کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے نا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر میں نے ایک چیز جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ رہا ہے کہ اس حوالے سے سندھ حکومت کام کر رہی ہے، باقاعدہ طور پر ٹریس بھی کیا جاتا ہے، نمبرز وغیرہ بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور آپ کو یاد دہانی کے لیے میسیجز بھی کیے جاتے ہیں وہ، اور کارڈ بھی ایک گورنمنٹ کی جانب سے بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ ٹیکے لگوا سکیں. پھر بھی لوگ کچھ اس میں احتیاط نہیں کرتے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس جی اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ دیہی علاقوں میں، اچھا پہلے کی نسبت تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ کافی اس پہ گورنمنٹ سائٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ کو نمبر بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ کو ایک کارڈ بنا کے دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو جب ڈیٹ آتی ہے اس پہ وہ فون وغیرہ کر کے بتاتے بھی ہیں
کئی انسٹنسز ایسے ہیں کہ لوگوں کو مفت میں بیلنس بھی ڈلوا کے دیتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے بچے کو ٹیکہ لگایا تو یہ ہے کہ ایک انسینٹیو دے رہے. اس کے باوجود جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ امراض مختلف وبائی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اچھا یہ وہ مرض ہیں جو کہ پریونٹیبل ہیں, آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ پہلے تو ستی آپ کو بات بتاؤں کہ سب سے خطرناک جو مرض ہے اگر دنیا میں کوئی بھی ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے انفیکشن میں, وہ خسرہ ہے, میزلس, جس کو کہتے ہیں میزلس. دوسرا نام ہے اس کا ریڈ میزلس, بلیڈنگ میزلس, اچھا, روبیلا. یہ سارے نام اس کے آلٹرنیٹیو نیمز ہیں. اور سب سے زیادہ جان لیوا انفیکٹیو کاز از میزلس, خسرہ. اچھا, اور اس میں اگر تھوڑی سی بھی نیگلیجنسی اور تھوڑا سا بھی ڈیلے پروسیس ہو گیا تو بچہ آپ کی جان سے چلا جائے گا اور اس کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہائیلی کنٹیجیس میں بہت زیادہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ہی سیگریگیٹڈ رکھنا ہوتا بچے کو اگر انفیکشن ہو جائے, اور بہت زیادہ ہائی ایکوپمنٹنسی کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا. مطلب گھر پہ ہو سکتا ہے ٹریٹ؟ نہیں, آف کورس ناٹ. نو. میزلز ایک تو سادہ میزلز ہے, میزلز ہوئے کوئی آگے کمپلیکیشن نہیں ہوئی, مائلڈ ہوا, سیٹل ہو جائے گا. بٹ تھوڑا سا بھی اگر اس میں تھوڑا سا بھی نمونیا ہو گیا یا ڈائریا ہو گیا, جو میزلز کے ہائی سمٹمز ہیں, اس میں بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ کی ہائی انڈیپینڈنسی یونٹ میں پیشنٹ نہ چلا جائے. اچھا, پاکستان کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر جگہ میزلز وارڈ نہیں ہے. پرائیویٹ میں تو بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ الگ ایک وارڈ بنا کے آپ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اسے پیر کاسٹ کا ایک پیشنٹ کے لیے ایک وارڈ بنانا اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہوتا کیوں ہے؟ اس کی سب سے خطرناک وجہ یہ ہے کہ آپ نے نو ڈاؤٹ ہماری پورے ملک کی حکومت بہت بڑا کام کر رہی ہے ویکسینز پہ, جس کو کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن, بہت اچھا کام کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ. بٹ ہمارے یہاں میتھس اینڈ فیکٹس اتنے ہیں کہ جو اٹینڈنٹ ہے پیرنٹس, وہ تیار نہیں ہوتے. کسی وقت کسی ایک کو میزلس کی ویکسین نہیں لگی, ایک کو نہیں لگی, وہ 15,000 20,000 بچوں کو پورے کلسٹر بنا سکتا ہے, ایپیڈیمک اور انڈیمک دونوں کرا دیتا ہے. اب میزلس کی ویکسین جس کو لگی بھی ہے اور جس کو نہیں لگی ہوئی ہے, فرض کرے 5 بچوں کو نہیں لگی ہوئی اور 50 بچوں کو لگی ہوئی ہے, تو 50 بچے جو ہیں وہ بھی انفیکٹڈ ہوں گے, بٹ کچھ بچ جائیں گے, کچھ مائلڈ سمٹم میں آئیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. جو بچوں کو نہیں لگی وہ ہائیلی انفیکٹو کازز میں جا کے وہ. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی ایج گروپ ہوتا ہے کہ جو اس میں متاثر ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اب آپ نے کہا کہ بچے کو الگ آئسولیٹ کر کے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, کیا ماں باپ بچے سے متاثر ہو سکتے ہیں ان کیس آف کورس؟ مائیں ہوتی ہیں اور میزلس کسی کو بھی ایج پہ لگ سکتا ہے, بٹ اس کی ایج فیکٹر جو ہے 1 year to 5 years ہے. جتنے بھی انفیکٹو کازز ہیں 1 year to 5 years ہیں, لیکن 1 سے 5 سال تک. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, جیسے ماں کو ہو گیا, ماں کو میزلز ہو گیا, پھر بچے کو ہو گیا, ایسا ہوتا ہے. تو اٹس اے ویری کامن پرابلم ان آور سوسائٹی کہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اور پھیلاؤ کے طریقے وہی ہیں جو کہ از اٹ اے وائرس؟ وائرس ہے تو پھر وہی کووڈ ٹائپ کا. کووڈ میں کہتا ہوں کووڈ تو ابھی بھی بہت ہی 20-30% اٹس فار لائف تھریٹننگ سچویشن. میزلس تو 100% لائف تھریٹننگ سچویشن ہی ہے, اور اس کی کوئی ایز سچ ٹریٹمنٹ بھی نہیں اگر اس کی کمپلیکیشن میں بچہ آتا ہے, کیونکہ وائرس کے ساتھ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جس 100 سے زائد بچوں کو 5 سال تک کے حفاظتی ویکسین لگائی جا چکی ہے, اب ایک سائڈ پہ مرض ہے کہ وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب آپ مرض پھیل رہا ہے, دوسری جانب ہو سکتا ہے کہ میں ابھی انکیوبیشن پیریڈ میں ہوں, مجھے آپ نے ویکسین لگا دی, ڈز اٹ ورک؟ 72 آورز میں, جیسے اگر فرض کریں ایک بچے کو ہو گیا 72 آورز, اگر بچے, آپ کو ویسے ایک بتا دوں کہ اس کی انفیکٹیوٹی پیریڈ کتنا ہوتا ہے. کوئی بھی وائرس کی انفیکٹیوٹی پیریڈ 2 days بفور اینڈ 5 days آفٹر آف دا ریش ایک انفیکٹیوٹی پیریڈ ہے. اگر ایک بچے کو میزلس ہوا ہے اس سے پہلے 4 چیزیں آئیں گی. ایک تو ہائی گریڈ فیور ہوگا, ٹھیک ہے, زبان کے اندر, منہ کے اندر کاپلک اسپاٹس بن جائیں گے, وائٹ وائٹ نشان ہو جائیں گے اندر. 3 سی ہوں گے, کف, کوریزا, کنجکٹیوائٹس. کف کا مطلب بہت سیویئر قسم کی کف, ایک بچہ لال ہو جاتا ہے, اتنا خطرناک نزلہ ہوتا ہے, وہ عام فلو میں نہیں ہوتا. دوسرا, آنکھیں پوری ریڈ ہو جاتی. یہ 3 سی ہیں, ایک کاپلیکس اسپاٹس ہے اور ہائی گریڈ فیور ہے. پہلے یہ ہائی گریڈ فیور آئے گا,
कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स आएंगे 24 to 48 आवर्स पहले मीजल्स के। अगर आपने उसी दौरानिये में दूसरे बच्चों को मीजल्स की वैक्सीन लगवा ली उस दौरानिये से पहले काफी हद तक वो वाले बच्चे जो घर में हैं वो बच जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं लगी तो बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे अगर उनको वैक्सीन नहीं लगी। अच्छा, और अगर घर में ही एक बच्चे इन्फेक्टेड हैं तो उसके अंदर उनको ट्रीटमेंट, उनको आइसोलेट करने का तरीका बेसिकली क्या होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं चलो जी कमरा बंद कर दिया, ये कर दिया, लेकिन क्या लेकिन दुनिया में अगर कहीं मीजल्स होता है, चिकन पॉक्स होता है तो दे आर सेग्रीगेटेड टू अ रूम, एक रूम में। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज, यहाँ ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी नहीं है, छोटे घर हैं, छोटे फ्लैट्स हैं, तो आपको इसीलिए वो एंडेमिक पहले होता है फिर वो एपिडेमिक हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए सबसे खास बात यह है कि यू हैव टू सेपरेट द किड जिनको हो रहा है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैक्सीन्स की जो हिफाजती टीके हैं उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये ईपीआई में कवर होते हैं फॉर फ्री? बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है और घर घर आके भी MMR लगाते की जो हैं। वैक्सीन होती है उसके अंदर MMR की वैक्सीन तो प्राइवेट होती है, मीजल्स की वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में मिलती है। साथ में हमेशा गवर्नमेंट मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए देती है, दैट इज अ मेन प्रोटेक्शन ऑफ मीजल्स। तो विटामिन ए पिलाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मीजल्स का साइड इफेक्ट, सबसे पहला साइड इफेक्ट आंखों पे जाता है और दूसरा साइड इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे, जैसे डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया। तो विटामिन ए हमारी इन्फेक्शन को कंट्रोल भी करता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मीजल्स का वैक्सीन लगे आपको विटामिन ए हर 6 महीने बाद बच्चे को पिलवाना है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, आपने वक्त में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया और आई होप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिली होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर खबर शामिल कर लेते हैं। खैरपुर से रानीपुर का जो इंसिडेंट था उसके बाद अदालत से कब्र कुशाई की इजाज़त मिली, लेकिन फातिमा की लाश निकाल कर गायब करने का खदशा मौजूद था। तो रात गए फातिमा की कब्र के करीब गैर मामूली हरकत की इतला पर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस के मुताबिक वरसा को शक हुआ कि फातिमा की लाश निकालने की मुबैना कोशिश की जा रही थी और वहाँ पर पुलिस की आर्जी पिकेट कायम कर दी गई। नवीद खोड़ो हमें मजीद बताएंगे। नवीद, ये क्या मामला है भाई? जी बिल्कुल, ये जो पीर है ये बड़े बाअसर है। इस हवाले से उनके जो मुरीद हैं तो वो भी तगड़े हैं। उनका ये था कि ये कब्र कुशाई के बाद अगर इल्जाम मुकम्मल तौर पर साबित होते हैं तो वो पीर जो है फांसी नहीं दे सकता। इस हवाले से उनकी ये हरकत थी कि किसी न किसी तरीके से फातिमा की मेज को निकल कर कहीं गुम कर दिया जाए। ऐसी खबर SSP खैरपुर मीरुल खुसरो को मिली, देर से इत्तला मिली। इसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस के कुछ जो है जवान वहाँ पर मुकर्रर कर दिए। हालांकि वो जो है हदूद जो है जिला नौशर फिरोज की है, मगर पुलिस उन्होंने खैरपुर की भेजी क्योंकि उनको इत्तला थी कि देर से कहीं वो लाश को निकाल कर गुम न कर दे और कब्र कुशाई में उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा सान्या है और इसमें तकरीबन जो है रानीपुर और खैरपुर की जो आवाम है वो बिल्कुल गमज़दा और खौफज़दा है और अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देगी। ऐसी सूरत हाल हो गई है। और जी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच नवीद खोड़ो। आपसे हम अपडेट्स इससे मुतालिक लेते रहेंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे जी। अच्छा जी, खबर ये है कि इस्लामाबाद के बाद मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट ऑफिस से ई पासपोर्ट के इजरा का आगाज़ कर दिया गया है और नया फीस का शेड्यूल भी नाफिजुल अमल है। मजीद जान लेते हैं इस मामले में हमारे जो नुमाइंदे हैं जो कि एक्सपर्टीज़ रखते हैं सारे मामले की, उस पर उनसे बात करते हैं। वो हैं मोहम्मद सलाउद्दीन। वैसे बात यह है कि जो फ़ीस है वो माशाल्लाह से वो अच्छी खासी है और ये आप अंदाज़ा करें कि अर्जेंट जो पासपोर्ट है ई पासपोर्ट 72 सफ़ों का, उसकी फ़ीस है 27,000। 10 साल ई पासपोर्ट की नॉर्मल है 13,500 और अर्जेंट की 22,500। और मैं पूरे रेट बता रहा हूँ जैसे कि मैं ई पासपोर्ट मेरा ही अपना महकमे से जारी हो रहा है, लेकिन बहरहाल आपको रेट बताने का मकसद ये है ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये जानना होगा कि ये क्यों किया गया है, इसके फ़वाइद क्या होंगे और जो कन्वेंशनल हमारा पासपोर्ट है उससे किस हद तक मुख्तलिफ है, तो इस पर हम बात करेंगे। सलाउद्दीन हैं जी हमारे साथ? अच्छा नहीं, अभी आ जाएंगे, अभी फ़ौरन आ जाएंगे। जब तक आप ये हमारी स्क्रीन पे जो फ़ीस चल रही है ना, ये देख लें कि अर्जेंट की क्या है, 5 साल की मुद्दत की क्या है, उससे ज़्यादा बड़ी मुद्दत की अगर हो तो वो क्या फ़ीस हो सकती है। लेकिन मुल्क भर के तमाम जो दफातर हैं, पासपोर्ट ऑफिस हैं, वहाँ से ये जारी हो रहा है।
تو لیٹ سی واٹ ہیپنس جی. ایگزیکٹو پاسپورٹ آفیسز میں جائیں, جہاں پر بھی جائیں, کیونکہ ملک سے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں, اور اس کے مقاصد کئی ہو سکتے ہیں. ریمیٹنسز کی مدد میں بھی پاکستان کی مدد ہو سکتی ہے. کئی لوگ اپنے آپ کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے بہتر مستقبل کا خواب لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ چکر یہ ہے کہ وہاں پر جو کچھ کمائیں گے یہاں پر 4 گنا ملٹیپلائی ہو کے ان کو ملے گا. آپ دیکھ لیں کہ ڈالرز کے جو نرخ ہیں وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں. پاکستانی روپی میں جو کرنسی میں جو لوگ یہاں پر کما رہے ہیں ان کے حالات زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم برین ڈرین بھی دیکھتے ہیں اور کافی ایشوز ہیں. صلاح الدین جی ہمارے ساتھ فائنلی آ چکے ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بھائی محمد صلاح الدین, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ای پاسپورٹ کیا ہے, کیا یہ میں بھی بنوا سکتا ہوں؟ صلاح الدین, کین یو ہیئر می؟ دیکھیں بالکل یہ ای پاسپورٹ کا اجرا کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 5 سالہ فیس 9,000 روپے کی گئی ہے, 36 صفحات پر مشتمل ہوگی, اور دوسرا 10 سال کے لیے اگر یہ پاسپورٹ بنائیں گے تو اس پہ انہوں نے فیس بھی بڑھا دی گئی ہے. لیکن یہ اپ گریڈیشن کا معاملہ ہے. 2004 میں ریڈیبل پاسپورٹ آیا تھا, اس کے بعد جو ہے اب یہ ای پاسپورٹ آغاز کر دیا گیا ہے. اس کا پروسیس کا عمل آئندہ ہفتے شروع کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہم 17-18 سال کے بعد جو ہے اپ گریڈیشن پہ جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بات ہوئی ڈائریکٹر امیگریشن پاسپورٹ سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے تو اس سے جو ہے سفری ڈاکومنٹ جو ہے محفوظ ترین دستاویز ہوگا. اس میں مائکرو چپ بھی لگی ہوئی ہوگی, اور اس کی جو پرنٹنگ ہوگی وہ لیزر پرنٹنگ ہوگی, کوٹڈ پرنٹنگ ہوگی. تو اس سے 2 نمبری جسے کہتے ہیں کہ جو ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو سکے گی. اس طرح سے یہ ایک نئی چیز متعارف کرائی گئی ہے. 2004 کے بعد تقریباً 18 سال بعد ایک نئی چیز لائی ہے, لیکن اس پہ تھوڑا سا وقت لگے گا, کیونکہ اس کی پرنٹنگ نیشنل سیکورٹی پرنٹنگ پریس سے اس کی جائے گی. تو منڈے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا پروسیس اب ذرا مجھے یہ بتائیے, شروع کیا جائے. اب میرے بیسک سوال, کیا ہر شہری اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اس کی فیس کافی زیادہ رکھی گئی ہے, تو کیا شہریوں کے پاس آپشن ہوگا ابھی کہ وہ اپنا وہی مشین ریڈیبل بنوانا چاہیں تو وہ بھی بنوا سکیں؟ یہ ذرا بتائیے گا 2 چیزیں. دیکھیں بالکل ابھی فی الوقت جو پرانا پاسپورٹ ہے وہ تو چل رہا ہے, مینول پاسپورٹ ریڈیبل پاسپورٹ ہے, وہ اس کی فیس کم ہے اس کے ساتھ, لیکن آہستہ آہستہ اس کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ ایک مائنڈ بیک اپ بن سکے. لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ اب ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں کہ آئندہ سے جو اب پروسیس اس کا ہوگا, خاص طور پہ جو بیرون ملک جاتے ہیں ویزے کے پروسیس کے لیے, اس میں خاصی ان کو مدد حاصل ہوگی. چونکہ ای پاسپورٹ میں یہ ہوگا, چونکہ مائکرو چپ ہوگی, مائکرو چپ میں یہ ہوگا کہ آپ کا تمام بایو میٹرک سے لے کر تمام ڈیٹا اس میں موجود I got your point. اچھا, ہوگا اس کا سائز وہی جیسے کہ ہمارا ریڈیبل اسی طرح کی اسی بکلیٹ میں ہوگا جس طرح کہ ابھی مشین ریڈیبل اویلیبل ہے, یا اس کا وہ بھی تھوڑا چینج ہوگا؟ نہیں, اسی بک کی طرح ہوگا, لیکن ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی اچھا چلیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ریڈیبل پاسپورٹ سوئپ ہوتا تھا, اب اس میں مائکرو چپ لگ جائے گی. چلیں, مائکرو چپ کا پورا ڈیٹا آپ چلیں لگواتے ہیں جی آپ سے مائکرو چپ. کہتے ہیں کہ بس پیسے تھوڑے زیادہ ہیں تو وہ مینیج کرنے ہوں گے. بہت شکریہ محمد صلاح فار بینگ ود اس. سن لیا جی آپ نے, جس نے بنوانا ہے نیا پاسپورٹ وہ بنوا لے, پیسے تھوڑے زیادہ ہیں. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. جی جناب علی, باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پاکستان کے بیاری وقت کے مطابق اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 10:04, اور امید ہے کہ آپ لوگ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین سے جڑے ہوں گے اور پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ ہماری ویورشپ بڑھانے میں آپ کو بڑا اہم کردار ہے. میری موجودگی ایک اپنی جگہ ظاہر ہے کہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ بالکل آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نگراں حکومت سے آپ کو کوئی توقعات ہیں؟ ویسے اصولاً تو توقعات نہیں ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نگراں حکومت کا کام ریلیف پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا بلکہ الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا الیکشنز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ دیٹ از اے ڈفرینٹ کویسچن. اچھا جی, ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ از دا کیئر ٹیکر منسٹر فار فائنینس. تو اب آپ دیکھیے گا کہ اس پر کیا آگے چیزیں سامنے آتی ہیں. وہ فائنینشیل اور فسکل ڈسپلن کی بات کرتے ہیں, تو اس پر ظاہر ہے کہ کافی سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا پھر آگے معاملات کس طرح سے بڑھیں گے,
اور آگے جو ہے وہ اب شرح سود میں کیا مزید اضافہ ہوگا، باقی اشاریے کیسے جائیں گے، ڈالر کی اڑان کہاں تک جائے گی. آپ کو پتہ ہے ہمارا بزنس جو ہے نا پاکستان میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اکثر اسپیکولیٹو ہوتی ہیں اور اس کے اثرات ہمارے اسٹاک مارکیٹ پہ بھی پڑتے ہیں. اور لیٹس سی کہ اب یہ جو فیصلہ ہے اس پہ کیسے اس کو دیکھا جائے گا. اس سے ہٹ کے جی اوور آل اب آپ دیکھیں کہ معاملات جو ہیں وہ کافی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. سیاسی فرنٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں اوور آل جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ایک کیوٹک سی سچویشن ہے، لیکن اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے ایز اے نیشن بھی اور انڈیویجول لیول پر بھی. اور ظاہر ہے کہ آپ سب کوشش کرتے ہیں تو تبھی کسی مشکل سے یا کسی مجدھار سے ہم نکل پاتے ہیں. اور جہاں اتنی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. جہاں پر ملک میں معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اب ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں اور خاص طور پر ایک بڑی عمر میں جا کے کر رہے ہیں. شادی کرنا ظاہر ہے کہ ایک سنت ہے اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں جی، بالکل کریں. تو ابھی ہم نے ایک خبر آپ سے شیئر کی تھی کہ مانسہرہ کے ایک بابا جی ہیں جن کی عمر صرف 90 سال ہے، ٹھیک ہے، صرف 90 سال ہیں. تو ان کی شادی ہوئی تھی، نام تھا ان کا محمد زکریا تنولی، اور ابھی سوشل میڈیا پر اس کے چرچے چل رہے تھے. آپ نے آپ دیکھی ہوگی تقریباً مہینہ ایک پہلے، کوئی 15-20 دن پہلے کی یہ چرچے چل رہے تھے. اچھا اب ہوا یہ کہ ہم نے جب وہ چیزیں یہ ہائی لائٹ کی اور اس کو شیئر کیا گیا، اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہاں یہ ہم نے کلیئرٹی سے دکھا دیا، ورنہ لوگ مولوی صاحب کو سمجھ رہے ہوں گے ان کا نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ماشاءاللہ جو ہے وہ سرمئی یا لال دھاڑی میں یہ جو بابا جی ہیں اس سے ان کی ہوئی تھی اس وقت شادی. اب چکر یہ ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے بابا جی ہیں جنہوں نے حوصلہ پکڑا اور ان کی عمر بتائی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ پرانی عمروں کا تعین کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کی عمر ہے 100 حنان سواتی ان کا نام ہے اور وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں. سنیں جی ذرا نکاح پڑھایا جا رہا ہے. عورت کا حق مان کوئی آڈیو ہے جی ہمارے پاس؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلیں جی سن لیا آپ نے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ بٹگرام سے اپنے لیے دلہن لائے ہیں، تو ان کی دلہن کی عمر 55 سال ہے، یعنی کہ تقریباً آدھے کا عمر کا فرق ہے، وچ از فیئر. اور جو حق مہر ہے وہ 5,000 روپے مقرر ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی چوتھی شادی ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیر از سم پازیٹیوٹی ان اٹ، ذریعے نہیں کٹ سکتی. یہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کافی انوویٹو ہیں اور اب انہوں نے کہا کچھ اور کرنے کے لیے ہے نہیں. ظاہر ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اب موسٹلی گزار رہے ہوتے ہیں اس عمر پہ جا کے، تو اب انہوں نے کہا کہ چلو ایک شادی اور صحیح، اللہ اللہ خیر صلاح. تو آپ لوگ بھی تھوڑا حوصلہ پکڑیں جو ابھی تک تھوڑا ڈر رہے ہیں جی معاشی حالات کو لے کے، جی سیٹل تھوڑا ہو جائیں تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. تو یہ دیکھیں جی یہ ہوتا ہے آفٹر سیٹلمنٹ بھی لوگ کافی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. تو دیکھو تو سیکھو. اچھا اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے شو سے اکثر آواز بلند کرتے رہتے ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. کلائمیٹ چینج از دا ریئل تھنگ. وقت پر وقت سے زیادہ بارش ہونا، معمول سے زیادہ بارش ہونا، معمول سے کم بارش ہونا، اچانک کلاؤڈ برسٹ ہو جانا، ملک کے مختلف حصوں میں اچانک سیلابی صورتحال پیدا ہو جانا جس پہ سب کا حیران پریشان ہو جانا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ زمین کا درجہ حرارت بڑھ جانا، یعنی کہ جولائی میں جو زمین کا درجہ حرارت بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 17 سے 18 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا. یہ کلیکٹیو ٹیمپریچر آپ کو پتا ہے کہ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر -70s میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، کئی جگہ پہ جو پلس میں جا کے ٹیمپریچر 50s میں ہوتا ہے. تو جو کلیکٹیو ایک ٹیمپریچر لیا گیا وہ جولائی کے مہینے میں کافی زیادہ ریکارڈ کیا گیا تھا. تو بہت سے مسائل ہیں اور اس کی امپلیکیشن اور اس کا امپیکٹ کافی لوگوں پر آ رہا ہے. پھر اس سے ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ جو آم کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت نہیں گرمی پڑنی چاہیے تھی اس وقت گرمی پڑ گئی تو اس سے آم کی فصل متاثر ہوئی. جب بارش نہیں ہونی چاہیے تھی تب بارش ہو گئی، اس سے جب شدید گرمی چاہیے تھی اس وقت موسم معتدل ہو گیا تو اس سے بھی. تو اس کے حوالے سے کافی انوویشنز کرنے کی ضرورت ہے. پھر ظاہر ہے کہ اس سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، اسکولز بھی متاثر ہوتے ہیں، تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے. اوور آل آپ کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ ہل کر رہ جاتا ہے. کیا کیا جائے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وائس چانسلر ہیں جی سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام، ڈاکٹر فتح مری صاحب. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. الصبح یہ جو فینومینا ہے نا، یہ جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ، تو اس کے اوپر انٹلیکچولی تو بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، پوائنٹ سکورنگ کے جی یہ جو فینومینا ہے دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو یہ ایمیشنز ہو رہی ہیں یہ وہ.
لیکن اٹس اے ریئل تھنگ. یہ واقعات جن کا میں نے تذکرہ کیا پہلے سنا کرتے تھے, اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ آ رہا ہے فوڈ انسیکیورٹی کی صورت میں. آپ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بینگ این ایجوکیشنسٹ, آپ کو کیا خطرات نظر آ رہے ہیں ان دا نیئر فیوچر؟ ایک تو شاہ صاحب بڑی مہربانی. میرا خیال ہے کلائمیٹ چینج جس طرح سے آپ نے کہا ہے ایک ریئلٹی ہے اور اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کے پیٹرن چینج ہوتے ہیں اور جو گرمی کا پد ہے اس میں چینج ہوتی ہے, اس کو ہم کلائمیٹ چینج کرتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی ہم اس کو فریکوینٹلی محسوس کر رہے ہیں. یا تو بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے فلڈنگ کی سچویشن ہے, یا تو بارشیں ریکوائرمنٹ سے کم ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈراؤٹ کی سچویشن ہے. تو یہ جو ویدر کی ویریبلٹی ہے یہ ہم گزشتہ 10, 15, 20 سال سے اس کو فیس کر رہے ہیں اور دن بدن اس کی جو آپ سمجھیں اس کی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں جو ہمارے طرح کے ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو کلائمیٹ کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کو اپنے آپ کو ریزیلینٹ کرنا ہے تاکہ اس طرح کے شاخ سے ہم محفوظ رہیں. مثال کے طور پہ فلڈنگ کی سچویشن ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فلڈ مینجمنٹ بہتر کریں, فلڈ مینجمنٹ کی پلاننگ بہتر کریں, اور پھر اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کی کوئک جو ریکوری ہے, ریلیف ہے, ریہیبلیٹیشن ہے, ریکنسٹرکشن ہے, اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے کتنا المیہ ہے نا کہ ہم نارملی بات کرتے ہیں کہ, اور آج سے نہیں, آج پچھلے 10 سال سے, اس سے پہلے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہمارے یہاں ڈیمز وغیرہ بنتے ہیں نا, جو بڑے ڈیمز پہلے بنا کرتے تھے, اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ واٹر سٹوریج کے لیے کام آتے تھے بلکہ نیویگیشن کے کام بھی, اور پھر اس کے بعد اریگیشن میں بھی ان کا بڑا کام ہوتا تھا, بجلی کی پیداوار میں وہ بڑا کردار ادا کرتے تھے, یعنی کہ ایک بڑا سیٹ اپ ہوتا تھا. لیکن اب اس کے اوپر ہمارے یہاں کام نہیں ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سیلاب آیا تھا, یہ جو بارشیں ہوئی تھیں, اس کے اندر سندھ کا ایک بڑا حصہ وہاں پر واٹر باڈیز قائم ہو گئی تھی جو 6-7 مہینے تک پانی میں وہ زمینی علاقے ڈوبے رہے تھے. تو یہ ایک المیہ بھی ہے نا کہ جو چیز ہمارے لیے نعمت ہو سکتی ہے وہ زحمت ہو گئی. اس میں میرا خیال ہے اسی طرح سے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, جس طرح سے جہاں جہاں پہ اسٹوریج ہو سکتی ہے وہاں پہ ہم اس کو اسٹوریج کریں, اور جہاں پہ اسٹوریج پاسبل نہیں ہے وہاں پہ ہم اس کو ڈرین آؤٹ کر سکیں. تو اگر رین فال کیچمنٹ ایریا میں ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈیمز میں اسٹور کیا جا سکتا ہے. اگر رین فال اس کی کیچمنٹ سے باہر فلڈ پلینٹ ایریا میں ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچرل واٹر ویز ہیں ان کو ریسٹور کریں تاکہ وہ پانی باہر نکل کے جائے. ابھی 2022 کا جو فلڈ تھا وہ ظاہر آؤٹ آف پروپورشن تھا, اس کے لیے بڑا مشکل تھا. اگر ہمارے پاس یہ فلڈ واٹر ویز ریسٹورڈ بھی ہوتے تو بھی شاید اتنا پانی ہم نکال نہیں پاتے. ایشو یہ ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کم سے کم ہماری ایک تھریش ہولڈ تک تو ہماری کیپیسٹی بہتر ہو تاکہ ہم اس پانی کو مینج کر سکیں اور اس کو ڈرین آؤٹ کر سکیں. تو اس میں ہم نے 2010 کا فلڈ تھا, 2011 کا فلڈ تھا, 2018-17 کا فلڈ تھا, اس میں میرا خیال ہے اتنی زیادہ ہمیں مشکل نہیں ہوئی سوائے اس کے ریور میں ایک بریچ ہوا تھا, لیکن اس پانی کو نکال سکے. گزشتہ سال کا جو فلڈ تھا وہ بہت زیادہ تھا. اچھا, اس میں کرنا کیا ہے کہ ایک تو ہماری جو انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے اس کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہم ڈیزاسٹر کو سمجھیں اور ڈیزاسٹر کو مینج کر سکیں. پاکستان میں جس طرح کی ہم تعلیم دیتے ہیں اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیونکہ ریسنٹ فنامنا ہے تو اس پہ اس طرح کی ایجوکیشن پروگرام نہیں ہے. بہت کم یونیورسٹیاں ہوں گی جو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ڈگری آفر کرتی ہوں گی, اور اسی طرح سے کیونکہ یہ ہمارے پاس 2-3 سال کے بعد آتا ہے تو اس طرح کی تیاری این ڈی ایم اے اور پی ٹی ایم اے کے لیول پہ نہیں ہوتی. ان کے لیول پہ جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہے جو کہ آپ کا پریسائز سبجیکٹ ہے, سنس یو ریپرزینٹ یونیورسٹی جو کہ ایگریکلچر سے متعلق ہے, ہمارے یہاں ایگریکلچر پہ ویسے بھی کام نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ فی ایکڑ پیداوار ہماری کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. جو ہمارے آبپاشی کے طریقے ہیں وہ سارے بوسیدہ اور پرانے ہیں. جب پانی دیا جاتا ہے تو اینڈ تک پہنچتا نہیں ہے. جو اسپرنکل اور ڈرپ ایریگیشن ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا جاتا. دیر آر سو مینی تھنگس کہ ہماری ویسے بھی فی ایکڑ پیداوار کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. گندم ہم بناتے تھے اور ہم پیدا کرتے تھے اور ہم اس میں خود کفیل تھے, وہ اب خود کفالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہر سال ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے. چینی کی بمپر کراپس ہوتی تھیں, ان کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. تو اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ گلوبل وارمنگ کا خدشہ اپنی جگہ. کیسے اس کو ڈیل کریں؟ اس میں میرا خیال 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو اوور دا ٹائم اگر ہم دیکھیں 60s اور 70s میں تو ہم گندم اور چینی
राशन पे लेते थे तो हमारे पास कम थी। अभी गंदम और चीनी की पैदावार बेहतर हुई है, बढ़ी है, कभी हम इंपोर्ट करते हैं, कभी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, कभी हम सरप्लस में होते हैं। लेकिन इसमें जो फ्लड रिलेटेड या डिजास्टर रिलेटेड ये था कि लास्ट ईयर हमने देखा कि हमारे पास जो डाइवर्सिफिकेशन है एक उसका हल हो सकता है। मिसाल के तौर पे कॉटन की अर्ली वेराइटीज, कॉटन की शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, कॉटन की हमारे पास लेट वेराइटीज, इसी तरह से वीट की अर्ली शॉर्ट ड्यूरेशन लेट बुआई के तरीके जो उनका क्रॉप टाइम मिक्स चेंज है, कर लें थोड़ा। क्रॉप मिक्स है वो हमें करना चाहिए। इसमें ज्यादा ये तभी हो सकेगा जब हम रिसर्च पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये चीजें रिसर्च से निकलती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में रिसर्च पे इतनी तवज्जो नहीं रही, रिसर्च पे इतने रिसोर्सेज भी एलोकेटेड नहीं है। और इसी तरह के एग्रीकल्चर, फिर रिसर्च पे अगर तवज्जो भी है तो एग्रीकल्चर रिसर्च इतनी ज्यादा फोकस नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमें एग्रीकल्चर को भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर साल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसी तरह से एग्रीकल्चर रिसर्च को भी फोकस करना पड़ेगा ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बेहतर कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फतेह मरी हमारे साथ मौजूद है और आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस यही होना चाहिए एग्रीकल्चर रिसर्च पे, ताकि नए तरीकों के साथ कम रकबे में ज़्यादा पैदावार की जा सके, जैसे कि दुनिया भर में हो रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो रकबा और वो पैदावार सुकड़ती चली जा रही है और उसके अंदर भी बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सारे अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये इट्स द रियल थिंग। फूड इनसिक्योरिटी की तरफ तो हम वैसे ही आ गए। अच्छा जी, हिम्मत इंसान करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। चकवाल के एक काश्तकार ने इसी मिसाल के मज़दाक अनहोनी को हकीकत की शक्ल दे दी है। कैसे? ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कोई रावल डैम का मंजर नहीं है, ये कोई और डैम नहीं है, बल्कि ये ज़मींदार हैं जी कस्बे के, और वहाँ पर उन्होंने, चौधरी इरफान साहब इनका नाम है, उन्होंने तने तनहा डैम तामीर करके सबको हैरान कर दिया है। अच्छा, ये जो डैम है, ये जो वाटर बॉडी है, इसकी कैपेसिटी है 200 एकड़ की ज़मीनों को, रकबे को सैराब कर सकता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल इसे किया जा रहा है 100 एकड़ ज़मीन को पानी से दिया जा रहा है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि इससे कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, कैसे। और आप ये अंदाज़ा, इसके ऊपर करोड़ों रुपए की लागत आई है और आसपास के देहातों को भी यहाँ पर से पानी दिया जा रहा है। और जो इस डैम की तामीर के बाद तवील अरसे से जो बंजर और वीरान ज़मीनें पड़ी थी वो आबाद हो चुकी हैं। कैसे? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि ये कैसे मुमकिन बनाया गया। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काश्तकार चौधरी इरफान साहब। चौधरी इरफान साहब, शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये कारनामा, अनहोनी कहा जाए, जो भी इसको कहा जाए, मिरेकल कहा जाए, ये कम नहीं होगा। क्या वजूहात थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप ये काम करें? क्योंकि आपको पता है हमारा एरिया बारिशों पर डिपेंड करता है। नदी नाले हैं, चश्मे हैं, लेकिन पानी का ज़ेर ज़मीन भी नहीं है, रिसोर्स नहीं था, नहरी निज़ाम नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने ये डैम तामीर किया। दूसरी वजह में आए रोज जो बिजली के रेट इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से हमने ये डैम को तामीर करना जरूरी समझा। अच्छा, दूसरा आप जल्दी बता दें कि किसने आपके साथ इसमें ताउन किया, कितना अरसा लगा, किस तरीके से ये नामुमकिन मुमकिन हुआ? इस डैम की तामीर पर हमें 6 साल का तवील अरसा लगा। अच्छा। इसमें किसी इदारे, किसी फर्द ने नहीं हमारे साथ मदद की, बस मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चली। अच्छा, कितने इस पे लागत है, कितना इसका रकबा कितना है, कुछ तो मैंने भी बताया, और पानी कितना इसमें स्टोर हो जाता है? ये डैम तकरीबन आप 40 एकड़ पर मुहित है। इस पर तकरीबन 4.5 करोड़ के लगभग अभी तक लग चुके हैं और इसके अंदर 56,000 क्यूसिक पानी की गुंजाइश है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम डैम्स का सुनते हैं तो ज़ाहिर है कि चूँकि ये सब्जेक्ट मुझे भी पसंद है, तो हम ये देखते हैं कि वो वाटर स्टोरेज के भी काम आता है और उससे बिजली भी पैदा की जा सकती है स्पिल वेज के ज़रिए। आपके यहाँ ऐसी कोई पावर जनरेशन कैपेसिटी है इसके अंदर? हम लोगों ने जब ये डैम स्टार्ट किया तो हमारा पानी तो हम लोग ऑलरेडी इस रकबे को लगा रहे हैं, लेकिन हमारा साथ में ये था इस पानी को किस तरह और हम पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मंगला भी विजिट किया, तरबेला भी देखा और उसके अलावा ख्वाजा खेला गया, मर्दान गया, मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया। वहां पर मैंने देखा, तो इसीलिए हम अनकरीब यहाँ पर मुस्तकबिल में इंशाल्लाह बिजली बनाने लग पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि जो मसाइल दरपेश थे जिनकी बुनियाद पर आप लोगों ने ये डैम तामीर किया, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं मुताल्लिका, वो तो बड़े फोकस्ड होते हैं इस चीज़ पे, क्या उनकी जानिब से कोई मदद नहीं की गई यहाँ पर आप लोगों की? हमारा एरिया क्योंकि आपको इल्म है, बरानी है,
बादशाह पर डिपेंड है। हमारे MP MNA को कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमने अपनी ज़मीन थी, कुछ हमारा ये था हम ज़मीनों खेती बाड़ी से मुंसलिक है, इसलिए हम लोगों ने अपने बहन भाइयों की सपोर्ट के साथ और अपनी टीम की एफर्ट के साथ हम लोगों ने इस डैम का कदम उठाया, पाए तकमील तक पहुँचाया। चलें जी, थैंक यू सो मच इरफान। अल्लाह ताला आपको मज़ीद भी हिम्मत और हौसला दे कि आप मज़ीद अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम कर सकें। तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जी। आप देखें डैम बना दिया और वहाँ पर आसपास अब जो फसलें हैं वो भी मुमकिन हो सकेगी उनकी काश्त और पानी की स्टोरेज भी अपनी जगह और आगे जाके बिजली भी पैदा करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके के रहने वाले मोहम्मद मतलूब की, जो 2 साल से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं। गुर्बत के बायस अपना इलाज नहीं करवा सकते और हालांकि ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है तो उनकी बहन भी उनको गुर्दा अतिया करने को तैयार है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर शाह और ख़बर ये है कि कराची के इलाके गडाब में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने खुफिया मालूमात पर कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान कलदन तंजीम दाइश के 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। नज़ीर शाह बताइए ज़रा। बिल्कुल देखें, रेंजर्स और SIU ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ये मुश्तरका कार्रवाई की है और कालेदन तंजीम के जो दाइश के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जिनके नाम फरमानुल्लाह उर्फ एहतशाम उर्फ अली रहमत और दाऊद उर्फ अमीर साहब है, जिनको गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से दस्ती बम और दीगर असला बरामद किया गया। और इनका ये बताना है कि फरमानुल्लाह और एहतशाम दाइश के इंतहाई सरगर्म रुकों ने जो KP के बाजौर और कराची के अंदर दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाई में मदूब था और मुलजिम का सरगना साथी सिकंदर 2020 में कराची से गिरफ्तार हुआ, जबकि मुलजिम उस वक्त अफगानिस्तान फरार हो गया था और वापस कराची आकर रुपोश हो गया था। और मुलजिम के करीबी साथी बाजौर सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं और मुलजिम के खिलाफ PIB में भी संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज है, जबकि मुलजिम दाऊद उर्फ अमीर का ताल्लुक तहरीक तालिबान बाजौर से और हाल ही में तहरीक तालिबान छोड़कर दाइश की शमूलियत की थी और मुलजिम अपने साथी फरमानुल्लाह के साथ मिलकर ग्रुप को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहा था, जिनसे मजीद वारदातें और दीगर जुर्म में मुलविस होने के भी इंकशाफात मुतवक्के और साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इन मुलजमान को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मजीद तफ्तीश की जा सके। जी शुक्रिया नज़ीर शाह। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ना, जो बड़े सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाती हैं जी इस्लामाबाद के वक्त में ये आपको खूबसूरत प्रोजेक्ट और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो अब ये है कि उनको पाबंद कर दिया है कि आपने इस्लामाबाद का नाम भी नहीं लेना, खबरदार जो इस्लामाबाद का नाम लिया। और अदालत ने सोसाइटीज़ को अपने नामों में से इस्लामाबाद हटाने का हुक्म दे दिया है। कहा गया है कि इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर ख़त्म होगा कि ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हदूद में वाक़ हैं। सोसाइटीज़ के खर्च पर अखबारात में इश्तिहारात दिए जाएँ। ज़बरदस्त एक और अच्छी चीज़ कि ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हदूद में नहीं। और अवामी आगाही के लिए इश्तिहारात मुस्तकिल हाउसिंग सोसाइटीज़ की मरकज़ी जगहों पर चिस्पा रहेंगे। ज़बरदस्त चीज़, ज़बरदस्त। तो हमारे साथ हुसैन अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, वो मज़ीद बताएंगे। बताइएगा जी चौधरी साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करके चालाकी से अवाम को तासर दिया जाता था कि ये सोसाइटी जो है वो इस्लामाबाद में वाक़ है, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है और इस्लामाबाद की हदूद से बाहर वाक़ हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। अदालत ने सोसाइटी को अपने नामों में से इस्लामाबाद का नाम हटाने का हुक्म जारी किया है। जस्टिस अरबाब ताहिर की जानिब से तफसीली फैसले में लिखा गया है कि सोसाइटी के खर्च पर कौमी अखबारात में इश्तिहार दिए जाएं कि ये सोसाइटी इस्लामाबाद की हदूद में नहीं है। अवामी आगाही के लिए इश्तिहारात मुस्तकिल हाउसिंग सोसाइटी की मरकजी जगहों पर चस्पा किए जाएं। और जस्टिस अरबाब ने मजीद लिखा है कि इस्लामाबाद की हदूद के बाहर वाक़ 18 हाउसिंग सोसाइटी की जो रजिस्ट्रेशन है मनसूखी का जो हुक्म था वो कलअदम करार दिया जाता है और हाई कोर्ट ने 18 हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन को दोबारा बहाल करने का अहकाम जो है वो जारी किए हैं। अदालत ने रजिस्ट्रेशन मनसूखी का गुज़िश्ता साल का जो 23 सितंबर का नोटिफिकेशन था वो कलअदम करार दे दिया है और ये 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस अरबाब ताहिर की जानिब से जारी किया गया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हुसैन अहमद चौधरी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे।
वेलकम बैक एक बार फिर से। अच्छा, चमन में वुशु कंगफू चैंपियनशिप अख्ताम पजीर हो गई है और वहां पर जी सूबे भर के अजला से खिलाड़ी शरीक हुए। आजकल नौजवानों में बेसिकली एग्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है कि जो हालात है, ऐसे में जो फिजिकल एक्टिविटी होती है और ख़ासतौर पर जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, आपको वो मौका देते हैं अपनी एनर्जीज को चैनल करने का उस तरफ। एंड इफ़ यू आर गुड एट इट, व्हाई नॉट ट्राई इट। और आपने ये देखा चमन में जिस तरीके से ये इवेंट हुआ, कितना सक्सेसफुल हुआ। तो आप भी जनाब फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। अच्छा, पाकिस्तान में अब जिस तरह से हम बता रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबों में बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जिसमें कराटे, मार्शल आर्ट्स, टेनिस, व्हाट्सओएवर, और पाकिस्तान के बाद एक टाइटल्स और मेडल्स भी जीत रहे हैं। आज हम आपको मिला रहे हैं सिर्फ 10 साल की उम्र में वर्ल्ड स्कूल चेस चैंपियनशिप, यानी कि शतरंज की जो चैंपियनशिप है, उसमें कांसी का तमगा जीतने वाली आयत आसमी से। अच्छा, उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट के मुकाबलों में ऐसी बिसात बिछाई है कि मुखालिफ हरीफ को जाल में फंसाकर मात दी, और ये पहली लड़की हैं जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का मेडल जीती हैं। तो ज़रा बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आयत आसमी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस आयत। शी इज़ ओनली 10 years old और ऐसे में इतनी कामयाबी। तो ये बताएं आयत कि ये सीखा कहाँ से, हाउ डिड इट स्टार्ट? मैंने चेस को पहली दफा अपनी खाला के घर देखी थी और मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि क्या चीज होती है। उन्होंने बताया कि ये चेस होती है और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगी। तो मैंने खेलना शुरू की। तो मेरी खाला जो थी, उन्होंने एक कोच हायर किए थे, सर जाहिद। उन्होंने मुझे शुरू करवाई थी चेस और अभी मैं सर आमिर से कोचिंग ले रही हूँ। अच्छा, तो ये जो आपका इवेंट था, इससे पहले आप कितने इवेंट्स में हिस्सा ले चुकी हैं? इससे पहले मैं इंटरनेशनली 2 और खेल चुकी, मॉलडीव्स में और ओमान में, और पाकिस्तान के अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा खेल चुकी हूँ। अच्छा, तो ये जो मुकाबला था आपका, वो कैसा रहा था और आपके हरीफ जो थे वो कौन थे? कितनी सख्त हरीफ थी या बच्चा था? कितना सख्त उसका गेम था? वहाँ पर कोई इजी गेम्स भी थी और मुश्किल गेम्स भी थी। जैसे किसी को नहीं आती थी ज्यादा खेलने और किसी को बहुत अच्छी आती थी खेलने, जिनको मैं आराम से हरा लेती थी, जिनको अच्छी नहीं आती थी खेलने, और वो जो जिनको अच्छी आती थी खेलने उनके साथ में टफ मैच होता था। अच्छा, तो ये जाहिर है कि इसके लिए तैयारी में टाइम लगता है या हर रोज क्या सीखना पड़ता है? कुछ नई चीजें आप सीखते हैं? किसके साथ आप प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पर? हर रोज मैं 5 to 6 hours चेस करती हूँ सर आमिर के साथ। वो डेली आते हैं मेरे घर और मुझे कोचिंग देते हैं। ओके, तो अगर अच्छा, मुझे तो चेस खेलना नहीं आता, तो वैसे जो लोग और भी देख रहे होंगे उनको नहीं आइडिया होगा कि हल्का फुल्का हमने ट्राई करने की कोशिश की, दैट्स अबाउट इट। तो क्या हम सीख सकते हैं या अब नहीं पॉसिबल रहा? हम कभी भी सीख सकते हैं, बस मेहनत करनी होती है और प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपके कितने बहन भाई कितने हैं आपके आयत? मेरे पास 2 और भाई हैं। वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं आपसे? छोटे हैं। एज क्या है उनकी? एक 7 का है और एक 5 का है। अच्छा, तो 7 का है, उसको खुद थोड़ा सा आपने सिखाने की कोशिश की या वो इंटरेस्ट लेता है इसमें या इतना नहीं लेता? वो थोड़ा थोड़ा लेता है। अच्छा, अब ये है कि मुझे बताएं कि गेम के अंदर किसी से हेल्प लेने की इजाजत होती है जब इतना इंटरनेशनल लेवल पे गेम हो रहा है? लेकिन हैं तो आप माशाल्लाह बच्चे ही, तो कोई आप किसी से मदद ले सकते हैं? कोई क्लू वगैरह आपको दे सकते हैं या नहीं? नहीं, वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं होता कोई क्लू वगैरह देना, वो चीटिंग होती है फिर। अच्छा, वैसे आप हैं कौन से इस वक्त स्टैंडर्ड में, कौन सी क्लास में अभी आप पढ़ रही हैं जो आप? मैं अभी ग्रेड 6 में हूँ। अच्छा, ग्रेड 6 में, तो स्कूल वाले तो बड़े खुश हुए होंगे। स्कूल में भी आप इवेंट्स में हिस्सा लेती हैं चेस के? जी, जब स्कूल में भी इवेंट्स होते तब मैं उसके अंदर भी हिस्सा लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा बताएं ना, चेस के अलावा कौन कौन से गेम्स हैं, कोई इसके अलावा कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको पसंद है? इसके अलावा मैं जिम्नास्टिक्स करती हूँ, हॉर्स राइडिंग करती हूँ और स्विमिंग करती हूँ। अच्छा, जिम्नास्टिक्स वगैरह भी करती हैं। और आगे फ्यूचर आप क्या देखती हैं इसमें? अपने माशाल्लाह आपने ये इवेंट तो जीत लिया, बट यू आर स्टिल वेरी यंग एंड यू हैव अ लॉट टू डू। क्या करने का सोच रही हैं? मैं आगे जाके पाकिस्तान की पहली GM बनना चाहती हूँ। कमाल है, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई मुझे अगर सीखने की जरूरत होगी तो वुड यू हेल्प मी? जी। चलो ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा ना फोन करके कि मेरे अंदर स्कोप है, मैं मुकाबले में हिस्सा ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, फिर दोनों मिलके हराएंगे। ठीक है? पक्का? ठीक है।
چلیں زبردست. تھینک یو سو مچ آیت آسمی فار بینگ ود اس. اور زبردست جی بچی آپ دیکھیں کتنا سیکھنے کا ایک عمل ہے آپ کا جاری رہتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا لرننگ اسپیکٹ ہوتا ہے. یہ معصوم بچے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اینڈ اٹس اے گریٹ تھنگ جی. زبردست ایک چیز ہے. اچھا جی, اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے, اور کیا آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کے اپنے اندر یہ کیپیسٹی بھی موجود ہوتی ہے اور اس کو یوٹیلائز بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر اب ذرا آپ کو ایک خبر پہنچا دیں کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. اب یہ جو آپ دیکھیں صورتحال جو ہے وہ کیوں ایسی ہو جاتی ہے, کیونکہ بھارت کی جانب سے ان دریاؤں پر پانی چھوڑا جاتا ہے. قصور, بھاول نگر, اوکاڑا, پاکپتن, وہاڑی, ساہیوال اور ملتان میں اراضی زیر آب آ سکتی ہے. اور پی ڈی ایم اے کے مطابق گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,50,000 کیوسکس تک پہنچ گیا ہے. مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. مظہر اقبال بتائیے گا اس سے متعلق. بھارت میں جو 2 ڈیم ہیں ان کے, ایک دریائے ستلج پہ ہے, ایک دریائے بیاس پہ ہے. ان میں ایک باکھرا ہے, ایک پونگ ہے. ان میں سے پانی کا اخراج بھارت نے گزشتہ روز کیا ہے, اور وہ رات بھارت کا ایک ہری کے ہیڈ ورکس ہے اور ایک فیروز پور ہیڈ ورکس, وہاں پر پانی پہنچا تھا اور وہاں پر اونچے درجے کا سیلاب تھا. اور یہ پانی رات سے پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا ہے, اور وہاں پر اس وقت 1,00,000 کیوسک سے زائد کا پانی جو ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے, اور وہاں پر درمیانے درجے سے اونچے درجے کے سیلاب کی طرف پانی بڑھ رہا ہے. اب یہ 1,50,000 کیوسک کا پانی اس وقت وہ وہاں سے گزر رہا ہے, گنڈا سنگھ کے مقام پر پاکستانی حدود میں داخل ہوا ہے. اس سے بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے, کیونکہ پہلے جو بھارت نے پانی چھوڑا تھا وہ 70-75,000 کیوسک 1,00,000 سے نیچے تھا, اور اب یہ 1,00,000 سے اوپر ہے, اور بلکہ اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ کوئی 2,00,000 کیوسک تک پانی پہنچ سکتا ہے. ابھی بھی جو صورتحال ہے, یہ جو پانی اس وقت آ رہا ہے یا گزشتہ رات پہنچا ہے, اس سے قصور, بھاول نگر, پاکپتن, ساہیوال, اوکاڑا, وہاڑی, ملتان, بہاولپور, ان علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آئے گی. بلکہ قصور کے تو بعض دیہات کا رات سے رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے, کیونکہ پانی کا ریلا اس قدر شدید تھا. وہ جو عارضی بند بنائے ہوئے تھے دیہات والوں نے اپنی مدد کے تحت, وہ ٹوٹ گئے ہیں. پی ڈی ایم اے نے ایک الرٹ جاری گزشتہ 2 روز قبل پہلے کیا تھا کہ ان علاقوں کے ڈپٹی کمشنر صورتحال کو بہتر بنائیں, سیلاب پہ نظر رکھیں تاکہ لوگوں کو, جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے. لیکن جو محکمہ انہار ہے, انہوں نے کبھی ان کی مرمت نہیں کی, ان بندوں کی نہ ہی کبھی توجہ دی ہے, کیونکہ یہ دریا بیسیکلی بھارت کے حصے میں آیا ہوا ہے, اور اس میں پانی اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب بہت زیادہ ہو. عام کئی سال پانی نہیں آتا. تھینک یو سو مچ جی مظہر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات فراہم کی. اور یہ خدشات تو موجود ہیں ظاہر سیلاب سے متعلق, اور خاص طور پر بھارت کی جو آبی دہشت گردی ہے, یہ ہر طرح کی دہشت گردی کا سامنا رہتا ہے, یہ بھی اس پہ سے ایک فارم ہے. اچھا, یہاں پر ایک خبر شامل کر لیتے ہیں جی. مریم نواز صاحبہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. 22 اگست کو اس سے متعلق 2 رکنی بینچ جو کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ سماعت کرے گا, اور سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں, یعنی کہ چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور اطہر من اللہ صاحب ہوں گے, اور پھر اس متعلق اس معاملے پر یہ سماعت ہوگی. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے جی, ہمارے ساتھ رہیے. مودی کے ہندوستان کا, جہاں کم عمر مسلمان بچے بھی ہندو انتہا پسندوں کے شر سے محفوظ نہیں ہیں اور ان کے نشانے پر ہیں. اس بار کیا ہوا, 6ٹھی جماعت کے طالب علم پر استاد نے شدید تشدد کیا. 11 سالہ ارباز کو انتہا پسند ہندو استاد نے ہندی کی کتاب اسکول نہ لانے پر پیٹ ڈالا. شدید تشدد سے معصوم بچے کی حالت غیر ہو گئی, اس کو ICU میں داخل کرایا گیا ہے. متاثرہ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ اسکول ٹیچر نے بچے کو تھپڑوں, گھونسوں اور لاتوں سے مارا. بچے کی گردن پر گلا گھونٹنے کے نشانات بھی ہیں. اب اسکول انتظامیہ کیا کر رہی ہے, بجائے اس کی کارروائی کرتی وہ معاملہ دبانے اور رفع دفع کرنے کے لیے والدین پر دباؤ ڈال رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی سزا دی گئی اس کو کہ وہ کیوں ہندی کی کتاب لے کر وہاں پر اسکول نہیں گیا, اور ایسے میں صرف 11 سال کی اس کی بچے کی عمر ہے, اور اس کو اس قدر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ بچہ ICU پہنچ گیا.
जस्ट इमेजिन। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ तस्करा है हिंदुस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी, जो कि मौत बांट रही हैं। कैसे? ये उज़्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ तफ्तीश जब की गई तो ऐसे में इंकशाफात सामने आए हैं। कोरामैक्स कंपनी के भारतीय निजात CEO ने अपने ही मुल्क की कंपनी से गैर मयारी खांसी के सिरप का ठेका किया। ज़्यादा मुनाफे की हवस में मैरियन बायोटेक ने सिरप में कीड़े मार दवाई में इस्तेमाल होने वाले अज्जा डाल दिया। उन्होंने कहा एक ही दफ़ा निमट जाए जो कुछ है ना, खांसी के सारे जरासीम मर जाएं, सारे कीड़े मर जाएं। तो उसमें हुआ यह है कि उज़्बेकिस्तान दरामद पर $33,000 रिश्वत लेकर क्वालिटी टेस्ट भी माफ़ करवा लिया। अच्छा, अब हुआ यह है कि परतार सिंह ने रिश्वत देने का एतराफ़ कर लिया, जो कि CEO कोरामैक्स हैं, और दिसंबर 2022 में खांसी के सिरप के इस्तेमाल से उज़्बेकिस्तान में 65 बच्चे जान से हाथ धो बैठे थे, जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन किया गया है। अच्छा जी, अब खबर शामिल कर लेते हैं लाहौर हाईकोर्ट से मुताल्लिक है, जहां हसन नियाजी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हसन और वालिद की मुलाकात के लिए सरकारी वकील को मोहलत फराहम कर दी और 2 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। हसन नियाजी से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हसन नियाजी को मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। वो जिन्ना हाउस हमले केस में मरकजी मुलजिम है। जस्टिस तनवीर सुल्तान ने हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी की दरख्वास्त पर इस मामले से मुताल्लिक समाअत की थी। अच्छा जी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में आप देख लें कि कई मसाइल हैं। एक तो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो ऐसे में ताजर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं और उनकी जानिब से एहतजाज किया गया बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ, और अब भी वो आज भी एहतजाज का इरादा रखते हैं और वो ये कहते हैं कि जी अब कारोबार करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं रहा। तो इस पर ताजर रहनुमा रिजवान इरफान वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। हम मुजाहरा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो पेट्रोल बढ़ा रहे हैं होशर का इजाफा उसके खिलाफ, और ये जो इलेक्ट्रिक में जो बीजा टैक्स आ रही हो, इलेक्ट्रिक के जो प्राइस बढ़ाएं, इसके अलावा गैस के प्राइस बढ़ाएं, और जो हमारे जो कोई हुकूमत की नाकिस पॉलिसी हैं उनके खिलाफ जो है एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा गोल्डन मार्केट में दोपहर 2 बजे हो रहा है, जिसमें कराची की तमाम ताजिर तंजीमें, मशहूर में मेरे ओहदेदारान भी, और इंशाअल्लाह जो है कराची के जितने भी ताजिर नुमाइंदे वो शिरकत करेंगे। अच्छा जी, ये थे रिजवान इरफान जो कि कन्वीनर हैं ताजिर एक्शन कमेटी के, और इनके आप देख लें कि कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद थे। तो अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अंजुम अब्दुल वहाब, बताइए मेरे भाई कि ये ताजिर बरादरी भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं इस सारे मामले पे कि जी बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या इरादे हैं इनके? बिल्कुल, ताजिर बरादरी मुकम्मल तौर पर मुतहद हुई है। इनके साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले भी हैं, शादी हाल एसोसिएशन वाले भी हैं, और कराची ताजिर एक्शन कमेटी और ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन और दीगर ताजिर तंजीमें मुकम्मल तौर पर मुतहद होगी इस मामले में। कई दिनों से एहतजाज भी कर रहे थे, हुकूमत से मुतालबात भी कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतों में इतना होशरुबा इजाफा, बिजली के बिल की अदायगी अब इनके लिए नामुमकिन हो चुकी है। एक छोटा दुकानदार बिजली के बिल की 20 से 25 हज़ार अदायगी कर नहीं सकता, उसकी उतनी सेल नहीं होती है जिसमें उसके ऊपर टैक्सेस और अखराजात आ गया। तो इस सिलसिले में तमाम ताजिर तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि एक छोटी सी रैली भी निकालेंगे बोल्टन मार्केट के ऊपर, और साथ ही तमाम ताजिर तंजीमें वहाँ नमाज जुम्मा के बाद इकट्ठे होकर हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे और ये तमाम जो एहतजाज किया जाएगा वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा, आटा, दाल, चावल, चीनी, और जो किराए बढ़ गए हैं, रेलवे के किराए बढ़ गए हैं, आमदोरफ्त के जो बसें हैं उनके किराए बढ़ा दिए गए। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने सामने रखकर ये एहतजाज की कॉल दी है। इसके अलावा एक ताजिरों की रैली निकलेगी जो टिम्बर मार्केट से शर्जील गुबलानी की क़यादत में KLACT के दफ्तर तक जाएगी। वो जाके याददाश्त पेश करेंगे कितनी बिजली से ज़्यादा बिजली के बिलों की अदायगी लोड शेडिंग में कारोबार नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच अंजुम अब्दुल वहाब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहाँ पर सईद हनी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, अक़लियती रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिखाने के लिए। और मैं आज डायसिस ऑफ कराची की तरफ से अपनी क्रिश्चियन बरादरी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ठीक जी, कोई सवाल?
آپ نے بھی کہا کہ مسلمانوں نے بتایا کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے اور یہ سڈنلی نہیں ہوا، ٹائم تھا، تو اس میں مکمل طور پہ قطعی طور پہ پنجاب گورنمنٹ کی نااہلی ثابت ہوتی ہے، تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو پا رہی، وہ کوئی نہیں۔ دیکھیے اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں پھر آپ کے اس پہ جواب پہ آ جاتا ہوں کہ جس طرح بشپ صاحب نے بتایا کہ وہاں اچھا جی، اب شامل کر لیتے ہیں ذرا یہاں پر امداد حسین کی رپورٹ، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاک پتن پولیس نے کس طرح زبردست کارروائی کی ہے اور اسمگلنگ منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ان کی جانب سے ناکام بنا دی گئی ہے اور ایک بین صوبائی گروہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ پولیس نے پنجاب میں بھاری منشیات منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کے پی کے سے گاڑی پر لائی گئی 69 کلو افیون اور 57 کلو چرس کو پکڑ کر کار سواروں کو تحویل میں لے لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن شہدہ نورین نے بتایا یہ جو ہے یہ بین الصوبائی گینگ ہے، یہ کے پی کے سے منشیات لاتے ہیں اور مختلف ضلعوں میں یہ ان کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ اس میں یہ 2 ملزم ہمارے پاس ہم نے پکڑے ہیں، مبارک علی اور زاہد اللہ۔ پولیس نے ملزمان کو مشکوک جان کر ناکہ پر روکا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس مقابلے کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 من سے زیادہ منشیات برآمد کی ہے اور ایک جو 90 لاکھ کی ہونڈا سیوک گاڑی ملی ہے، جدھر سے یہ ڈیلیوری لاتے ہیں اور جدھر یہ سیل کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم پکڑ کے تو ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے۔ پاک پتن کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت نے آپریشن میں حصہ لینے والی پولیس ٹیم کے لیے ترفیعی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ کے ساتھ ہی وقت آن پہنچا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات رہے گی۔ اپنا خیال رہیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ نے کہا۔